اور دوسری بات یہ، اگر میرے نبی کے بیٹے بڑے ہوتے اور وہ نبی نہ بنتے تو یہ بھی آپ کی شان میں کمی اور نقص تھا۔ کیوں کہ پہلے نبیوں کے بیٹے ہوئے، بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور یہ محبوب ہیں اللہ کے، سمجھ آ رہی ہے، اللہ کے حبیب ہیں، یار ہیں، ساری چیزیں مصطفیٰ کے لیے بنائیں، ان کے بیٹے بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے اور نبی بھی نہیں بنے، شان میں کمی ہے۔ فرمایا حبیب ہم نے آپ کی شان بھی کم نہیں ہونے دینی۔ دوبارہ سن لیجئے، آپ لطف لینا، بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا دو وجہ سے، ایک مسئلہ تھا ختم نبوت کا، ایک مسئلہ کس کا تھا؟ ختم نبوت کا، کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے تو نبی بنے گا یا نہیں بنے گا، تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا نہیں بن سکتا۔ دوسرا آپ کی شان میں کمی، فرمایا تمہاری شان میں کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے چھوٹی عمر میں ہم نے اپنے پاس بلا لیا۔ لیکن رکو رکو، یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے نا، اونی تے چاس سونی ہے، اونی تے چاس سونی ہے، اونی نے میں تانوں چیک کرنا ہے یا جڑی اینی میں تمہید بننی ہے تواڈے سامنے اس گل دی کنی کہ سمجھے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی۔ صورت مسئلہ سمجھو، آپ دعا کر دیتے، آپ دعا کرتے ہیں، سورج مڑ آتا ہے، چاند ٹوٹ جاتا ہے، درخت چل پڑتے ہیں، جانور بول پڑتے ہیں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اپنا بیٹا فوت ہو گیا اور آپ پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ سناتا ہوں میں پوری روایت آپ کو، لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی، کیوں؟ وہ مسئلہ بعد میں، پہلے یہ سنیے۔ فرمایا مسئلہ ختم نبوت کا ہے، یعنی اب میں اپنے خطیبانہ لہجے میں کہنے لگا ہوں، اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے، جناب کو سمجھ آ جائے، اور وہ یہ ہے، میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا میرے نبی کے بعد، چس لینی یہ پوری ایک باری، پوری تقریر ایک پاسے، جملہ ایک پاسے، میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی بن سکتا۔ اور میں کہا ساڈے نبی تو بعد ساڈے نبی دا بیٹا بھی نہیں بن سکتا، کسیٹی دا منڈا کداں بن گیا، سانو بھی تو دسو نا۔ او مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ او میری امانتاں مسئلہ سمجھو، میرے نبی کے بعد اتنا پاکیزہ خون کائنات کا، میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو نبی بن سکتا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، نبی بن سکتا؟ اتنا پاکیزہ خون اگر نہیں بن سکتا، پلیت کیویں بن گیا ہے؟ کسیٹی دا منڈا کدہ بن گیا؟ گاما کانا یہ کیسے بن گیا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی۔ آپ بتائیں، آپ دعا کرتے؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا کیا ذہن ہے؟ میرا تو یہ ذہن ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، اگر میرے نبی دعا کر دیتے تو آپ کا بیٹا زندہ ہو جاتا۔ آپ کا کیا ذہن ہے؟ دعا کرتے تو زندہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ بتاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیوں نہیں دعا فرمائی؟ او بیٹھے ہو بھائی، کیوں نہیں فرمائی؟ سوچن بھی گل ہے۔ یا تاری صاحب تسی دسو، میں کہ سن پھر، میں سے تو آکھیا سی کدی تاریاں نو بھی سن کے ویکھ، تینوں مسئلہ دساں، یہ بھی ختم نبوت کا پہلو ہے بھائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ فرمایا ہم رونا برداشت کر لیں گے پر ختم نبوت کا تاج آگے جاتا دیکھنا برداشت نہیں کریں گے۔ آپ نے رونا پسند فرمایا پر ختم نبوت کا تاج آگے جانا پسند۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں پر تیسرا پیغام، توجہ ہے تو دے دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک علیہ السلام جب بیٹھے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، آ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو روکا جب کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں، تو آپ خود رو رہے ہیں، کیا اجازت تھی حضور کی بارگاہ میں صحابہ کو سوال کرنے کی؟ نیا نیا دین تھا نا، تو وہ ہر بات پوچھ لیتے تھے، کہیں کو پہلو رہ نہ جائے۔ یہ بے ادبی و گستاخی نہیں کہ موقع پہ کی ہے، حضور نے بھی نہیں فرمایا، نہ 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 نہ، فرما پوچھو، ہم معلم بنا کے بھیجے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بعثت معلمہ، ہم معلم ہیں، استاد سے جب بھی پوچھو وہ بتائے گا۔ تو جب حضور سے پوچھا گیا تو میرے نبی نے ایک جواب دیا، میں چیک کر لینا جننے سرکار بیٹھے ہو تو انہوں کنی کی سمجھ آؤندی پئی ہے، ایک باری بولنا ہے، چس تسی آپ پہ ہی لینی ہے، میں حضرات علماء و سادات کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔
میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمان میں نے رونے سے نہیں روکا، اب میں تو پٹن تو روکے ہے۔ شکر تھا الحمدللہ بھی چلو جاگ دے بیٹھے سن، چلو شکر الحمدللہ۔ تو اب آپ کہیں گے یہ پٹن کی ہوندا ہے؟ اعمال و اقوال و افعال جہالت۔ اب بیٹھے ہو ایک تو بہت اوکھے لفظ بولیے تو تسی منہ وال ویکھن لا پیندے ہو، سمجھ آئی ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے جہالت والے کلمے بولنا، جہالت والی حرکتیں کرنا، جہالت والی آوازیں نکالنا ایسا منع ہے۔ او اسی مرے گئے، اسی لٹے گئے۔ جد امام حسین دے بارے او تو اہل بیت لٹی گئی، میں کہا لاکھ لعنت تیرے جمن والے تے انٹرنیشنل بے غیرتا، تینوں کہنے کہ اہل بیت لٹی گئی ہے؟ اہل بیت نہیں لٹے گئے، اور لٹے ہو گئے نے جنہاں دا ککھ نہیں بچیا۔ تے اج یزید دا نام کوئی نہیں لیندا، حسین لٹیا نہیں گیا، حسین سرخرو ہو گیا رب دی بارگاہ دے اندر۔ تسا کہندے ہو لٹے گئے ہو، کی قوم نو درس دیندے پئے ہو بھائی؟ بیٹھے ہو اس واسطے اعمال و اقوال و افعال جہالت۔ اقوال جہالت کیا ہوتے ہیں؟ اعمال جہالت کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیں، کپڑے پھاڑنا، سینہ کوبی کرنا، منہ کٹنا، گندے جملے بولنا، یا اللہ اے دا کو مرن دا ٹائم سی، او یا اللہ اے کی ظلم کی تئی، او یا اللہ اے نہ کہر۔ یہ سب کفریہ کلمات آپ پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے منع ہے ایسے کلمات بکنا اپنے منہ سے۔ تینوں بہتا پتہ ہے رب نے کس کو کب موت دینی ہے، تو کون ہے دخل دینے والا؟ وہ توجہ ہے اس واسطے کو سمجھو، اس وقت صرف شکر کا کلمہ اور صبر کا کلمہ بولنا ہے۔ یا اللہ ہم تیرے اس آنے والے حکم پر صبر کریں گے اور اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اعمال و اقوال افعال جہالت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی رون دے بارے منع نہیں کیتا، پٹن دے بارے منع کیتا ہے۔ اے سارا کچھ پٹن دے وچ آوندا ہے، میں تانوں دس دیتا ہے، اگے تسی جانو تو تہاڈا کام جانا، میرے کو ٹائم بہت تھوڑا ہے، جاگدے بیٹھے ہو۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا نہیں فرمائی اپنے بیٹے کے لیے، رونا پسند کیا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب پوچھا تو آپ نے مسئلہ رونے کا بتا دیا، بلکہ یہاں تک بھی موجود ہے، فرمایا یہ جب کی کوئی ایسی خبر سنیں جس کے اندر دکھ اور تکلیف ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بھی ایک رحمت و شفقت کی دلیل ہے بھائی۔ بلکہ یہاں تک واقعہ موجود ہے اپنے بچوں سے محبت کرنے کے حوالے سے، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں میں سے یا کوئی اور بچہ آیا، آپ نے اس سے بڑی محبت فرمائی۔ تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا، نئے نئے کلمہ پڑھتے تھے نا تو وہ اپنا سارا مسئلہ کھل کے بتاتے تھے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے تو بچے ہیں پر میں تو کدی بھی اپنے کولے آ کے تو چومیا کوئی نہیں۔ فرمایا ایک بڑے فخر والی گل نہیں کہ تو نیانے نیڑے لگن دینا تو انہوں نے چومدا نہیں، فرمایا تیرے اندر ابھی رحمت و شفقت کا پہلو ہی نہیں ہے، اپنے اندر پیدا کر، اپنے بچوں سے پیار کر۔ اور یہ جدید ریسرچ ہے، جو بندہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہے پیار محبت کے ساتھ، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیار اور محبت سے ان کو سمجھاتا ہے، وہ بچہ کانفیڈنٹ لیول بھی اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ لائک بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک سمجھدار بچہ بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جیڑا ہر ویلے دبکی رکھنا، ٹھڈے ماری رکھنا، یعنی ابا نہ بنے کسائی بنے، وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کل یہ کام چل رہا ہے، دنیا دے ستائے آ کے گھر کٹن لا پیندے جے، یہ کیڑا کام ہویا جناب؟ اس کی اجازت ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ خیر مسئلہ دور نہ چلا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو بیٹے ہیں پردہ اس لیے فرما گئے کہ مسئلہ آپ کی ختم نبوت کا تھا، اور نبی پاک نے دعا نہیں مانگی اور ایدی بھی چاس لیا جی آ جاوے تا، پتہ کیوں نہیں لئی؟ فرمایا آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں، مسئلہ ختم نبوت کا ہے تو پھر مجھے کہنے دو، اگر اس ختم نبوت پر میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کر دیے ہیں تو پھر ہمارے بیٹے قربان کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کیے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ یہ ہے پیغام ختم نبوت، عقیدہ بھی بتایا اور اگلی صورتحال بھی بتائی۔ صرف دو باتیں اور وہ بھی 5 منٹ کے اندر اندر کر کے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا، اور وہ یہ ہیں دوستان گرامی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، آپ ذرا یہ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا، بہت سارے علماء نے لکھا، حضرت سید شاہ تراب اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی والے، ٹھیک ہے، آپ نے ختم نبوت پہ جو رسالہ لکھا اس کے اندر بھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور جو اہل سیر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت پر لکھا ہے انہوں نے اس بات کو ضرور لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کے بارے میں پڑھیں، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جتنے نبی ہوتے تھے ان کی جو مہر نبوت ہوتی تھی نا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور ہاتھ میں ہونے کا مطلب یا تو انگوٹھی کی صورت میں، یا پھر یہ جو انگوٹھا ہوتا تھا اس کے ساتھ یہاں یا یہاں پر گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا تھا، سمجھ آ رہی ہے، وہ مہر ہوتی تھی جو با پردہ ان کے اندر فکس کر دی جاتی تھی، لیکن اس میں ہاتھ میں ہونے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور یہ انہیں ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ جب بات آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، تو یہ جو مہر نبوت انگوٹھی کی صورت میں ہو یا ویسے یہ گوشت کے لوتھڑے والی، یہ جہاں نہیں تھی، دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر میرے رب نے اس کو فکس کر دیا ہوا تھا۔ اور یہ سید تراب الاقصی صاحب قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی، ہاتھ میں ہونے کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتر جائے گی اور کسی اور کو عطا کی جائے گی، میرے محبوب کے بعد تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، فرمایا ہم نے اس جگہ فٹ کر دی ہے، نہ کوئی اتار سکتا ہے نہ کسی اور کو مل سکتی ہے، بس۔ اور یہی وہ مہر ختم نبوت ہے جس میں دو باریک آنکھیں تھیں، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے ہم آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔